الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اپنے سوال میں لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اکثر لوگ درود تاج کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس درود کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ درود تاج وہ درود ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور اس درود میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو شریعت کے احکام کے مخالف ہیں۔ کئی ایسے الفاظ ہیں جن میں شرک ہے، کئی ایسے الفاظ ہیں جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں غلو سے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، جبکہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں ایسے مبالغہ نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو جیسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، فقولوا، تو کہا کرو میرے بارے میں عبداللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے معاملے میں بھی غلو سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی ان احادیث پہ عمل کریں۔ آپ کی ذات میں غلو کے نام پہ آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دینا، آپ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ درود تاج میں جو الفاظ شریعت کے مخالف ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ وہ ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آزمائشوں کو، وباؤں کو ٹالنے والے ہیں، کہسالی کو ٹالنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، جبکہ یہ شرکی الفاظ ہیں، کیونکہ وباؤں کو ٹالنے والا، آزمائشوں کو دور کرنے والا، کہسالی کو ختم کرنے والا اور بیماریوں کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں، کسی نقصان میں مبتلا کر دیں، تو اس نقصان کو، تکلیف کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے حامل تھے، وہ بھی مصائب میں، آزمائشوں میں اللہ رب العزت کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ آپ جناب یونس علیہ السلام کو لے لیں، قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اللہ ہی کو پکارا تھا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، انہیں دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دم کیا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں ٹالنا، مصیبتیں رفع کر دینا، یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ اور درود تاج میں یہ بھی کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں، جبکہ یہ بھی ایسے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ عظیم فرشتہ ہیں جو وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ آپ کے خادم ہیں، یہ چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ علمہ شدید القویٰ، کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ جبریل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک لینے کے بعد، اللہ کا کلام لینے کے بعد آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو پڑھایا کرتے تھے، آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو وہ آپ کے معلم بنتے ہیں، خادم نہیں۔ خادم کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور درود تاج کو اختیار کرنے کے بجائے وہ درود پڑھا جائے جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عربی جاننے والا کون ہوگا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہیں، جب درود پڑھنے کا حکم ملا تو صحابہ کرام نے آپ سے رجوع کیا، آپ سے درود کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے ان کو درود بتایا،
مثال کے طور پہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود تاج یا اس جیسے وہ درود جن میں شرکی الفاظ ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جو بدعات پہ مشتمل ہوں ان سے دور رہنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔